السلام علیکم. السلام علیکم فورتیا. سائرہ یہ گروپ میں میسج کر دو تاکہ سارے جتنے بھی بچے ہیں وہ سارے آن لائن ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا گروپ میں میسج کر دے تب تک ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. آج ہمارا جو ٹاپک ہے کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کا وہ کامن گلوبل انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ہے. ٹھیک ہے. جو ہم انوائرمنٹل ہیلتھ میں پڑھیں گے. تو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا؟ سدرا اور سائرہ آواز کلیئر ہے تاکہ میں کنٹینیو کروں. جی سدرا اور سائرہ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. چلو ہم کنٹینیو کرتے ہیں پھر. اچھا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انوائرمنٹل ہیلتھ. اس میں جو ہم کامن گلوبل انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز یہ ڈسکس کریں گے. تو ان کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ یہ ہوں گے کہ ڈیفائن انوائرمنٹ، ڈسکس کمپوننٹس آف انوائرمنٹل، اور ڈسکرائب گڈ مارننگ اینڈ السلام علیکم ٹو آل آف یو. ٹھیک ہے. اچھا ڈسکس کمپوننٹس آف انوائرمنٹ، ڈسکرائب انوائرمنٹل ایشوز ان دا گلوبل، اور ڈسکس واٹر پولوشن، ایئر پولوشن، اور جو ہے نیکسٹ جو ہے نو اباؤٹ سورس آف ایئر پولوشن اینڈ ایفیکٹس آف ایئر پولوشن جو ہے، اور انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ان پاکستان جو ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. ڈسکس اباؤٹ ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ. نجف بطول گڈ مارننگ. ٹھیک ہے. آپ ٹائم پہ آئی ہو لیکن میں نے آپ سے بیچ بیچ میں پوچھنا بھی ہے اسی لیے الرٹ رہو. اچھا انوائرمنٹ جو ہے، انوائرمنٹ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سب آپ لوگوں نے پہلے بھی جو ہے نا کمیونٹی 1-2 میں بھی پڑھا ہوگا، ڈیٹیل میں بھی پڑھا ہوگا کہ انوائرمنٹ جو سراؤنڈنگس جو ہے کوئی بھی جو انسان ہے ہمارے ارد گرد جتنے بھی لیونگ تھنگ، نان لیونگ تھنگس جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ہمارا کیا ہے سراؤنڈنگس میں وہ انوائرمنٹ ہے. دا ٹرم انوائرمنٹس امپلائز آل دا ایکسٹرنل فیکٹر، جتنے بھی ایکسٹرنل فیکٹر ہے، لیونگ ہے، نان لیونگ مٹیریلز اور نان لیونگ مٹیریلز ہے جو مطلب انسان کے سراؤنڈنگز میں ہے وہ ہمارا انوائرمنٹ ہے. It is more in its modern concept, environment include not only water, air, and soil that form our environment, but also the social and economic condition under we live. ٹھیک ہے. یہ صرف مطلب اس حد تک محدود نہیں ہے. ہمارا جو سوشل اور اکنامک کنڈیشن جو ہے یہ سارا کچھ اس میں بحث کرتا ہے. تو انوائرمنٹ جو ہے ہمارے ایکسٹرنل اور فیکٹر، لیونگ، نان لیونگ، میٹیریل اور نان میٹیریل جتنے بھی چیزیں ہیں یہ ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جو چیزیں ہمیں نظر نہیں بھی آتی جس طرح مطلب وائرسز ہے، کچھ بیکٹیریاز ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ بھی انوائرمنٹ کا حصہ ہی ہے. انوائرمنٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ انٹو 3 کمپوننٹس. اب اس کے کمپوننٹس جو ہے وہ انوائرمنٹ کو جو ہے 3 کمپوننٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. فزیکل ہے، بایولوجیکل ہے اور سوشل ہے. اب فزیکل جو ہے کمپوننٹ وہ ہے واٹر، ایئر، ہاؤسنگ، ویسٹ، ریڈیشن ایٹسٹرا. جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ساری فزیکل جو نظر بھی آتی ہے جس کو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں. بایولوجیکل میں جو ہے پلانٹس اینڈ اینیملس لائف انکلوڈنگ بیکٹیریا، وائرس، انسیکٹس، روڈنٹ اینڈ اینیملس. یہ جتنے بھی بایولوجیکل چیزیں ہیں تو جس میں پلانٹ، اینیملس
یہ ساری چیزیں جتنے اس کیٹیگری میں آتے ہیں، وائرس، انسیکٹس اور روڈنٹ اور جتنے بھی اینیملس ہیں، یہ سارے بایولوجیکل کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. جو ہمارا تھرڈ ہے سوشل، کسٹم، کلچر، ہیبٹس، انکم، آکوپیشن اور ریلیجن. السلام علیکم. اچھا، تو ہمارے انوائرمنٹ کے جو کمپوننٹس ہیں وہ تین کمپوننٹس ہیں، فزیکل، بایولوجیکل اور سوشل، جو آج ہم نے ڈسکس کر دیے. The key to man's health lies largely in his environment. In fact, much of man's ill health can be traced to adverse environmental factors such as water pollution, soil pollution, air pollution, poor housing condition, presence of animal reservoir and insect vector of disease, which pose a constant threat to man's health. اب جو انسانی صحت جو ہے وہ انوائرمنٹل فیکٹر پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اگر ہمارا انوائرمنٹ جو ہے وہ اگر وہ پولوٹیڈ ہو، اور وہ کس چیزوں سے جو ہے پولوٹیڈ ہوتا ہے، اگر واٹر پولوشن ہو، سوائل پولوشن ہو یا ایئر پولوشن ہو، ہاؤسنگ کی کنڈیشن پور ہو، یا پریزنس آف اینیمل ریزروائر، جتنے بھی مطلب جانوروں کے فضلے وغیرہ وہ پانی میں، انسیکٹس اور ویکٹر ڈیزیز، اگر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ایک انسان کے جو انسان کے ہیلتھ کے لیے نا ایک بڑا تھریٹ ہے. اگر اس چیزوں میں پولوشن ہو تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ یہی چیزیں ہی انسان کنزیوم کرتا ہے، اور اسی ہی وجہ سے جو پولوشن ہے وہ انسان کے ہیلتھ کو افیکٹ کرتا ہے. Often man is responsible for pollution of his environment through urbanization, industrialization and other human activities. اب انسان جو ہے وہ بذات خود اس پولوشن کا رسپانسبل ہے، انوائرمنٹل، تھرو اربنائزیشن، انڈسٹریلائزیشن اور ادر ہیومن ایکٹیویٹیز. جتنے بھی انسان جو ہے ہیومن ایکٹیویٹیز ہیں، فار ایگزامپل نیکسٹ سلائیڈز میں بھی آ جائیں گے. انسان جو ہے اگر پیسٹیسائڈس وغیرہ جتنی بھی چیزیں، کچھ چیزیں ہم اپنے بینیفٹس کے لیے کرتے ہیں، لیکن ہم انوائرمنٹ میں اس کا برا امپیکٹ پڑتا ہے. فار ایگزامپل انڈسٹریلائزیشن ہے، اگر انڈسٹری ایک طرف پہ ہیومن اکانومی جو ہے کسی بھی کنٹری کی اکانومی میں ایک بہت ہی بڑا رول پلے کرتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو انوائرمنٹ میں جو پولوشن پھیلتا ہے وہ الگ ہمارے لیے ایک نیگیٹو امپیکٹ جو ہے وہ پڑتا ہے انسان پہ اور اس کا ہیلتھ پہ، کیونکہ وہ ایئر پولوشن کے پاس کاز کرتا ہے. اور ایئر پولوشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے جو مکسچر جو ہے وہ تناسب وہ بگڑ جاتا ہے، تو انسان جیسے بھی مطلب اس کو انہیل کرتا ہے تو لنگز ڈیزیز وغیرہ اور ساری جتنی بھی چیزیں ڈیزیز ہیں وہ کاز کرتے ہیں. تو موسٹلی جو ہے وہ ہیومن مطلب انسان بذات خود ہی رسپانسبل ہے ان چیزوں کا. The household, workplace, outdoor and transportation environments pose risks to health in a number of different ways, from the poor quality of air that many people breathe to the hazards related to unsafe water, poor sanitation and hygiene. اب یہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے، انسان کے ہیلتھ پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. It is estimated that 24% of global disease burden and 23% of all deaths can be attributed to environmental factor. اب environmental factor کی وجہ سے جو ہے جو گلوبلی جو ڈیزیز برڈن ہے وہ 24% ہے، اور جو ڈیتھ کا جو مطلب پرسنٹیج ہے وہ کتنا ہے، وہ 23% ہے. اور یہ کس چیز کی وجہ سے، یہ انوائرمنٹل فیکٹر کی وجہ سے. اور about 36% of this burden affects children from 0 to مطلب 14 years تک. جتنے بھی بچے ہیں وہ 36% جو ہے وہ بچوں کو
یہ افیکٹ کرتا ہے. تو انوائرمنٹل فیکٹر جو ہے وہ انسان کے ہیلتھ پہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ ہے اس کا. تو یہ تو ایک گلوبلی انہوں نے سروے کی ہے کہ کتنا اسٹیمیٹ انہوں نے نکالا ہے کہ جو ڈیزیز برڈن ہے وہ 24، کیونکہ ظاہری بات ہے انوائرمنٹ میں اگر پولوشن ہے تو وہ پولوشن کسی بھی وجہ سے انوائرمنٹ میں آ سکتا ہے. اگر وہ پانی سے بھی آ سکتا ہے، ایئر سے بھی آ سکتا ہے، ریڈیشن سے آ سکتا ہے، اوزون ڈپلیشن کی وجہ سے آ سکتا ہے. مطلب کوئی بھی جو نیچر میں رد و بدل آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں جو ہے پولوشن وہ اسپریڈ ہوتا ہے. اور اس کی وجہ سے ہی جو ڈیزیز برڈن ہے وہ جو اسٹیمیٹ ان لوگوں نے نکالی ہے وہ 24% ہے گلوبل جو ڈیزیز برڈن ہے، اور 23% جو ہے وہ ڈیتھ. اور جو چلڈرن 14 ایئرس تک کے جو چلڈرن ہیں وہ 36% جو ہے. انوائرمنٹل ایشوز ان گلوبل. اب گلوبلی جو ہے وہ انوائرمنٹل ایشوز کیا کیا ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو کلائمیٹ چینجز میں اگر آپ دیکھو تو گلوبل وارمنگ سب سے زیادہ جو ہم اس کا نام سنتے ہیں گلوبل ڈیمنگ جو ہے، اور فاسل فیولز، سی لیول رائز، ٹھیک ہے، یہ انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے اسی چیزوں پہ اثر انداز ہوتا ہے. گلوبل وارمنگ جو ہے یہ انوائرمنٹ کی وجہ سے، گلوبل ڈیمنگ جو ہے یہ بھی مطلب انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے. اب گلوبل وارمنگ جو ہے اس میں تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو ارتھ کا جو ایک ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو گلوبل ڈیمنگ ہے اس میں کیا ہے، اس میں ٹمپریچر ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ مطلب جس طرح اسموک اور فوگ کی وجہ سے اصل میں جو سن کے جو ریز ہوتے ہیں سورج کے جو جتنے بھی مطلب ریز ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتے پراپر طریقے سے. اسی وجہ سے زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایک کولنگ ایفیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے بھی انوائرمنٹل چینجز ہو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک کیمیکل ریئیکشنز اور ان چیزوں کے لیے ایک خاص مقدار میں ٹمپریچر درکار ہوتا ہے. تو جب اوور آل گلوبلی ٹمپریچر اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتا رہتا ہے ایک مطلب ایک نارمل لیمٹ سے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہیومن باڈی پہ اور جتنے بھی لیونگ آرگینزم ہیں اس پہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے اس کا. گرین ہاؤسز گیسز جو ہے، ٹھیک ہے، اس کا امپیکٹ جو ہے یہ بھی انوائرمنٹل گلوبل یہ کہ انوائرمنٹل ایشوز ہیں. نیوکلیئر ایشوز جو ہے، نیوکلیئر پاور، نیوکلیئر ویپنز، نیوکلیئر اینڈ ریڈیشن ایکسیڈنٹس جو ہے، نیوکلیئر سیفٹی، ہائی لیول ریڈیو ایکٹیو ویسٹ مینجمنٹ، جتنے بھی یہ نیوکلیئر جو ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز وغیرہ ہے جس سے مطلب ایمیشن ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے انوائرمنٹل ایشوز گلوبلی وہ اگر ہوتے ہیں. اچھا، اوزون ڈپلیشن کی وجہ سے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہے، اوزون کا جو ایک لیئر ہے، ٹھیک ہے، ایٹماسفیئر میں، اب وہ جو ہے وہ الٹرا وائلٹ ریڈیشن اور ان چیزوں کو فلٹر کرتے ہیں، اور سن کے جتنے بھی مطلب ریز ہے اس کو فلٹر کر دیتے ہیں. مطلب جو انسانی زندگی کے لیے اس کا جو ہے وجود وہ ڈینجرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان ریز کا، تو وہ فلٹر کر لیتے ہیں. لیکن جو جس طریقے سے ہم نے انڈسٹریلائزیشن اور یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، تو جو مین میڈ جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اوزون کی جو ہے نا وہ ڈسٹرپشن وہ تھن ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے ایک آپ یہ سمجھو اس کا ایک بیریئر. جب
وہ بیریئر ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا، وہ فلٹریشن کا پروسیس اتنا نہیں ہوگا. تو زمین کا جو ایک خاص ٹمپریچر ہے اس میں اتار چڑھاو آتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انوائرمنٹل چینجز وہ ڈیفینیٹلی آئیں گے. نائس پولوشن ہے، ٹھیک ہے، واٹر پولوشن، ایسڈ رین، تھرمل پولوشن، واٹر کرائسس، ویسٹ واٹر، فش کل، ٹھیک ہے. اب یہ واٹر پولوشن کی وجہ سے ایسیڈک رین، تھرمل پولوشن اور یہ ساری چیزیں اس چیز کی واٹر پولوشن کی وجہ سے ہی اکر ہوتے ہیں، اور ایئر پولوشن. اب واٹر پولوشن جو ہے، پیور uncontaminated water does not occur in nature. It contain impurities of various kind, natural and man-made. اب پانی میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے، کسی نہ کسی وجہ سے امپیورٹیز اس میں شامل ہیں، اور وہ انسانوں کی وجہ سے خود بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کیونکہ کسی بھی جگہ پہ جو ہے وہ انکنٹامینیٹڈ واٹر جو ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں پایا جاتا، اس میں کچھ نہ کچھ امپیورٹیز ہوتی ہے. اگر وہ چشموں میں ہے، اگر وہ کنووں میں وغیرہ میں ہے، تو اس میں کسی نہ کسی لیول تک اس میں کچھ منرلز ٹائپ کے، کچھ اس طرح کے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کو امپیور کر لیتے ہیں. تو the natural impurities are essentially dangerous. A more serious aspect of water pollution is that caused by human activity, urbanization and industrialization. اب نیچرل امپیورٹیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے ڈینجرس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پانی کا آئیڈیا نہیں ہوتا. کچھ چشموں میں جو ہے وہ نیچرل امپیورٹیز جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور وہ اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے، وہ ہیومن جو انسان کے اوپر اس کا جو اس کے ہیلتھ پہ بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ ہیومن ایکٹیویٹیز کی بھی وجہ سے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ پانی کی اتنی وہ نہیں، اگر آپ سی لیول پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو انسان کیا کرتے ہیں، پانی کو آلودہ ہی کرنے پہ لگا ہے. اگر آپ کس جگہ جگہ پہ جتنے بھی لیکس ہے، سمندری پانی ہے، اگر وہ دریاؤں کا پانی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو خود جو ہے انسان خود سے ہی اس کو مطلب پالوٹیڈ کر لیتا ہے. اگر آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگوں کے گٹر کے پائپس وغیرہ ہیں، انہوں نے نالوں میں ہی اس کا جو ہے سیوریج کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ گلوبلی ایک اوور آل دیکھ لو تو کتنا پولوشن جو ہے وہ انسان خود اس کو کوز کر لیتا ہے. اور اربنائزیشن کی وجہ سے اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے تو واٹر کا پولوشن بھی بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ مطلب انڈسٹریز جو ہے اس میں پانی کا جو سیوریج کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ جب یوز ہوتا ہے تو اس پانی میں امپیورٹیز وغیرہ اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایڈ ہو کے انہوں نے چھوڑنا ہوتا ہے. اب وہ پانی جو ہے وہ اس کو پالوٹیڈ بنا دیتا ہے. The source of pollution resulting from سیوریج کی وجہ سے، جو مطلب سیوریج کا جو سسٹم ہوتا ہے اس کی وجہ سے پولوشن جو ہے وہ ریزلٹ ہوتا ہے پانی کا، which contain decomposable organic matter and pathogenic agents. decomposable جو آرگینک چیزیں ہوتی ہے وہ، اور پیتھوجینک چیزیں اس میں جو ہمارے سیوریج کا جو سسٹم ہوتا ہے. انڈسٹریل اینڈ ٹریڈ ویسٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، انڈسٹریل جو ہم نے پہلے ہی ذکر کیا، کیونکہ انڈسٹری میں موسٹلی انڈسٹریل اگر آپ بڑے لیول پہ دیکھ لو تو اس میں کیمیکل کا یوز بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو اس میں ٹاکسک ایجنٹ
جتنے بھی مطلب ٹاکسک ایجنٹ ہوتا ہے اور وہ مطلب سنتھیٹک کیمیکلس وغیرہ ہیں، سالٹ میٹلز وغیرہ، یہ سارے اس چیز میں مطلب وہ پانی میں ایک کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اور وہ جو ہے پانی کو پولوٹیڈ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، ایگریکلچر پولوٹنٹ ڈیفینیٹلی ایگریکلچر میں اگر آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، ایگریکلچر میں پانی کا یوز بہت ہی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم پیسٹیسائڈ اور یہ انسیکٹیسائڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں مطلب یوز کر لیتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے پانی پولوٹیڈ ہوتا ہے. which comprise fertilization and pesticides. ٹھیک ہے، فرٹیلائزیشن اور ان چیزوں کے لیے جو مطلب پانی وغیرہ یوز ہوتا ہے تو وہ اس کو پولوٹیڈ کرتا ہے. فزیکل پولوٹنٹ ہوا ہے ہیٹ، ٹھیک ہے، اور جس طرح تھرمل پولوشن ہے اور ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز. ایئر پولوشن جو ہے، the term air pollution signify the presence in the surrounding atmosphere of substances. اب ہمارے جو سراؤنڈنگ کا جو ایٹماسفیئر ہے، اس میں جتنے بھی ایٹماسفیئر جو مطلب ارد گرد جو ہوا میں جتنے بھی سبسٹانسز ہے، فار ایگزامپل گیسیز مکسچر ہے، گیس particulate matter generated by the activities of man in concentration that interfere with human health, safety or comfort, or injurious to vegetations and animals. اب ایئر پولوشن میں جتنے بھی سراؤنڈنگ میں جو گیسیس مکسچر جو ہے وہ مطلب جب کمبائن ہوتے ہیں تو اس کا جو ایک وہ انسان جو ہے اس کی خود کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کنسنٹریشن جو ہے وہ ہیومن ہیلتھ پہ، اس کی کنسنٹریشن ایٹماسفیئر پہ اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ ہیومن ہیلتھ پہ بہت زیادہ نگیٹیو امپیکٹ وہ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے ہیلتھ کی جو ایک سیفٹی ہے، ایک کمفرٹ ہے اور جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے، وہ ویجیٹیشن مطلب جو جتنے بھی جنگلات وغیرہ ہے، پودے ہیں، اس کے لیے بھی اور اینیملس کے لیے، دونوں کے لیے یہ ڈینجرس ہے. The direct effect of air pollution on plant, animals and soil can influence the structure and function of ecosystem. ٹھیک ہے، اب جو ایئر پولوشن کا جو ہے ڈائریکٹ امپیکٹ جو ہے وہ پلانٹس اور اینیملس کا یہ ہے کہ یہ جب انوائرمنٹ اور ایٹماسفیئر میں ایئر پولوشن ہوتا ہے تو وہ پلانٹس کو اور اینیمل کو ڈسٹرب کر لیتا ہے. وہ الٹیمیٹلی جو ہمارا ایکو سسٹم بنا ہوا ہے اس کے فنکشن اور اسٹرکچر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایئر پولوشن از ون آف دا پریزنٹ ڈے ہیلتھ پرابلم تھرو آؤٹ دا ورلڈ. ڈیفینیٹلی ایئر پولوشن آج کل آپ دیکھیں وہ اسموگ وغیرہ اور فوگ جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ سارے کے سارے ایئر پولوشن، کیونکہ اگر آپ دیکھو تو آٹو موبائلز جتنے بھی گاڑیاں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ڈومیسٹک یوز میں جو مطلب لوگ گیسز یوز کرتے ہیں جو مطلب لکڑی جلانے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس میں اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایئر پولوشن جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. Source of air pollution. The main source of air pollution are automobiles, motor vehicle are major source of air pollution. ٹھیک ہے، اگر آج کل آپ دیکھو گاڑیوں میں تو مطلب جو پیٹرول اور جو ایندھن وہ یوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے کیا ہے ایٹماسفیئر میں جو ہے پولوشن کاز کر رہتے ہیں. تو آٹو موبائلز جو ہے وہ ایئر پولوشن کا سب سے ایک میجر سورس ہے. انڈسٹریز جو ہے emit large amount of pollutant in atmosphere. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لو جہاں پہ اینٹیں بنتی ہے، جہاں پہ مطلب بڑے بڑے انڈسٹریز، یہ جو انسینریشن کا کام ہوتا ہے ہاسپٹل میں
جو مطلب چیزوں کو جلا دے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے اس کا جو اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جب جلتے ہیں تو ان کا جو دھواں ہے وہ ایٹماسفیئر میں شامل ہوتا ہے اور ایئر کو پولوٹ کرتا ہے. ڈومیسٹک سورس میں ہمارے جو ہے ڈومیسٹک کمبشن کول wood اور soil is major source of smoke, dust and nitrogen oxide. ٹھیک ہے. اب ڈومیسٹک یوز میں اگر آپ دیکھ لو، ٹھیک ہے، تو لوگ جس طرح گھروں میں چولہے جلا لیتے ہیں، لکڑیوں کا یوز کرتے ہیں، اور اس سے جو اسموک اور جو مطلب جو نارمل ڈیلی لائف میں جو ڈسٹ وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، نائٹروجن آکسائڈ، جتنے بھی یہ چیزیں یہ سارے ایئر کو کیا کرتے ہیں، پولوٹیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ہوا میں ہر مطلب آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، ان کا ایک نارمل جو ہے فیوریبل انوائرمنٹ میں ہے، اس میں ایک تناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ریشو ہوتا ہے ہر گیس مطلب جتنے بھی گیسز ہیں، ٹھیک ہے. اگر وہ اس میں اور بھی انگریڈینٹس ایڈ ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ایٹماسفیئر کو، ایئر کو پولوٹیٹ کر دیتا ہے. مسلینیس میں جو مطلب دوسری چیزیں ہیں، دیز کمپرائزز برننگ انسینریٹر، پیسٹیسائڈ اسپرینگ، نیچرل سورسز، ٹھیک ہے، ڈسٹ، فنجائی، موڈ، بیکٹیریا اینڈ لیویئر انرجی پروگرام. اب یہ جتنے بھی چیزیں اگر ساتھ ساتھ میں اور بھی ایڈ ہوتے ہیں انوائرمنٹ میں تو ہمارے ایٹماسفیئر میں، تو وہ ایئر کو پولوٹیٹ کر لیتا ہے. جس میں آپ لوگوں کو پہلے میں نے ذکر کیا انسینریٹر، پیسٹیسائڈ اسپرے جو ہے، ٹھیک ہے، جو ہم کھیتوں میں موسٹلی کر لیتے ہیں اور جو مطلب پودوں پہ، ٹھیک ہے، یہ سارے جو ایٹماسفیئر میں شامل ہوتے ہیں تو یہ ایئر کو پولوٹیٹ کر دیتے ہیں. Effects of air pollution. About 1.3 billion urban residents worldwide are exposed to air pollution level above recommended limits. ٹھیک ہے، ورلڈ وائڈ جو ہے جو اربن ریزیڈنٹ ہے وہ 1.3 بلین لوگ جو ہے وہ ایکسپوز ہے ایئر پولوشن کے. کیونکہ ڈیفینیٹلی سانس تو ہر زندہ جو بھی زندہ چیز ہے اس نے سانس ہی تو لینا ہے، ٹھیک ہے، مطلب گیسز کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایٹماسفیئر میں شامل ہی ہے. تو اگر وہ ہی صاف نہ ہو تو کیا وہ اس کا ایک بہت زیادہ رسک ہے اور وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اس چیز کو. اب ایئر پولوشن کین افیکٹ بائی 2 ways. ٹھیک ہے، ایئر پولوشن جو ہے وہ دو طریقوں سے جو ہے افیکٹ کرتا ہے. ہیلتھ اسپیکٹ. اب ہیلتھ اسپیکٹ اس کا کیا ہے؟ دا ہیلتھ افیکٹس آف ایئر پولوشن آر بوتھ امیڈیٹ اینڈ ڈیلیڈ. ٹھیک ہے، اب ہیلتھ میں جو اس کا ایئر پولوشن کا جو امپیکٹ ہے وہ امیڈیٹ بھی ہے اور ڈیلیڈ بھی ہے. دا امیڈیٹ افیکٹس آر بورن بائی دا ریسپائریٹری سسٹم. ٹھیک ہے، ریسپائریٹری سسٹم پہ اب اس کا امیڈیٹ افیکٹ کیا ہوتا ہے؟ دا ریزلٹنگ اسٹیٹ از اکوٹ برونکائٹس. ٹھیک ہے، اگر فار ایگزامپل ایک دم سے کوئی چیز جو ہے وہ ایئر کو پولوٹیٹ کر دیتے ہیں تو اس کا امیڈیٹ ایفیکٹس بھی آتا ہے. If the air pollution is intense, it may result even in the immediate death by suffocation. ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایئر میں اگر موسٹلی اگر آپ دیکھ لو سردیوں میں جو لوگ گھروں میں سوتے ہیں رومز کے اندر وہ موسٹلی ہیٹر جلا لیتے ہیں جو گیس. اب وہ اس سے جو وہ روم کو تو گرم کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وہ گیس جو ہے وہ ٹریپ ہوتا ہے ادھر. اب وہ انوائرمنٹ کو اتنا پولوٹیڈ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک سفوکیشن کاز ہوتی ہے کیونکہ آکسیجن کا جو لیول ہے وہ اتنا نہیں رہتا، ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے ایک سفوکیشن کی فیلنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. ایئر پولوشن از انٹینس. اگر وہ اتنی شدت سے ہو، ٹھیک ہے، تو وہ سفوکیشن کاز کر لیتا ہے اور انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. The delay effect most commonly linked with air pollution are chronic bronchitis, lung cancer, bronchial asthma, emphysema and respiratory allergies. اس کا جو ڈیلے امپیکٹ ہے وہ کس شیپ میں آتا ہے انسان کے سامنے؟
وہ کرونک برونکائٹس، ٹھیک ہے، لنگ کینسر اور برونکیل استھما اور امفائسیما. موسٹلی جو لوگ اگر کیمیکلس فیکٹریز وغیرہ میں وہ وہاں پہ کام کر لیتے ہیں تو ان کا وہ لوگ بہت ہی زیادہ ایکسپوئر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ انہیل کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو ان کا مطلب اس میں لنگس کے جو کینسر اور اس کے لنگس کی ڈیزیز کے جو چانسز جو ہے نا وہ نارمل دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایکسپوز ہوتے ہیں اور ان کا ایک ڈیلے امپیکٹ اس میں آ جاتا ہے ان لوگوں میں، کیونکہ اس کا پرولانگ ٹائم کے لیے ایکسپوئر ہوتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. اب سوشل اینڈ اکنامک اسپیکٹ جو ہے جس کمپرائز ڈسٹرکشن آف پلانٹ اینڈ اینیملس لائف، ٹھیک ہے. اب سوشل اور اکنامک اسپیکٹس جو ہے، ٹھیک ہے، وہ ایگریکلچر کا وہ کیا ہے، ڈسٹرکشن آف پلانٹ اینڈ اینیملس، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایکو سسٹم کو ڈسٹرب کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے پلانٹ اور اینیمل جو ہے اس کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے. کورشن آف میٹلس، ٹھیک ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، جتنے بھی مطلب میٹلس ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، اگر آپ ایک دیکھ لو جو میٹلس ہے اس کو زنگ لگ جاتا ہے، یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ کی وجہ سے ہی ہے. انوائرمنٹ اتنا پولوٹیڈ ہوتا ہے، اس میں سبسٹانس اتنے ایڈ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ میٹلس کی کوریجن اسٹارٹ کر لیتے ہیں، وہ زنگ آلود ہو جاتے ہیں، ڈیمیج ٹو بلڈنگ، ٹھیک ہے. کاسٹ آف کلیننگ اینڈ مینٹیننس اینڈ ریپیئر، ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھ لیتے ہو، ٹھیک ہے، کہ میٹلس کو جب زنگ لگ جاتا ہے تو اس کو کلیننگ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے کیا بہت زیادہ اماؤنٹ کی مطلب کیا نام ہے کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور مینٹیننس اور ریپیئر کے لیے اس کو بہت ہی زیادہ مطلب نیڈ ہوتی ہے. ایئر پولوشن آلسو ریڈیوس ویزیبلٹی ان ٹاؤنس، ٹھیک ہے، جو آج کل بہت زیادہ پنجاب میں تو بہت دیکھنے کو ملتا ہے. ایئر پولوشن کی وجہ سے جو ہے وہ ٹاؤنز میں ویزیبلٹی کا ایشوز بہت زیادہ آ جاتا ہے. انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ان پاکستان. اب پاکستان میں جو ایشو ہے، نمبر آف serious environmental problems are inherited in the country, which are of a great ecological concern in the term of its sustainable economic future. اب کچھ ایسے انوائرمنٹل جو ہے نا سیریس ایشوز ہوتے ہیں جو انہیریٹڈ ہوتے ہیں کنٹری میں، ٹھیک ہے، اور اس کا ایکولوجیکل کنسرن اتنا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر وہ سسٹین رہے تو ان کی جو اکنامک جو فیوچر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس پہ بہت ہی زیادہ امپیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ایکولوجیکل کنسرن اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو مطلب قابو نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے اکنامک فیوچر جو ہے وہ اس ملک کا یا تو بالکل ڈسٹرائی ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یا اس کو اگر اس کو اوور کم کیا جائے تو ہمارا جو اکنامک فیوچر جو ہے، ٹھیک ہے، اسی کنٹری کا وہ بہتر بھی ہو سکتا ہے. These include soil erosion, pesticide misuse, deforestation, desertification جو ہے، اربن پولوشن ہے، فریش واٹر پولوشن ہے، اینڈ میرین واٹر پولوشن ہے، ٹھیک ہے. اب کسی بھی کنٹری میں جو ہے یہ سوائل ایروجن، ٹھیک ہے، جو زمینی کٹاؤ ہوتا ہے، پیسٹیسائڈ کا مس یوز وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ڈیفارسٹریشن جنگلات کی جو کٹائی وغیرہ ہے، یہ سارا کچھ ہے. ڈیسرٹیفیکیشن جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اربن پولوشن جو ہے شہروں میں، اور فریش واٹر پولوشن جو ہے، یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ہے کسی بھی کنٹری کا، اور اس کو فیس کرتے ہیں ہر کنٹری، اور اس پہ اوور کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Some environmental health issues are following: drinking water
quality, sanitation, including solid waste and hygiene. اب یہ ڈرنکنگ واٹر کوالٹی، سینیٹیشن اور ہائیجین جو ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انوائرمنٹل ایشوز ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کو کوالٹی آف واٹر جو ہے وہ پرووائڈ کرنا، سینیٹیشنس کا کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا، اور ہائیجین کا کام، کیونکہ یہ ساری جتنے بھی چیزیں ہیں یہ انوائرمنٹل جو ہیلتھ ہے اس میں الٹیمیٹلی اس کا امپیکٹ اس پہ ہوتا ہے۔ ہلو نجف، سمجھ آ رہا ہے؟ نجف، ہم نے گلوبل ڈیمنگ اور گلوبل وارمنگ کے بارے میں پڑھا شروع میں، اگر آپ کو یاد ہے، اس دونوں میں فرق کیا تھا؟ شارٹ الفاظ میں بتا دے بس، صرف اس میں فرق کیا تھا، گلوبل ڈیمنگ اور گلوبل وارمنگ؟ کوئی نہیں بتائے گا، صرف نجف بتائے گی۔ جی ہاں جی نجف، آپ آن لائن ہو کہ چلی گئی ہو؟ ہاں جی نجف، گلوبل وارمنگ اور گلوبل ڈیمنگ میں فرق شارٹ الفاظ، اپنے الفاظ میں بتا دینا، ٹھیک ہے، اردو میں۔ اچھا سم انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز آ رہی ہے، ہم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے، ڈرنکنگ واٹر کوالٹی جو تھی، سینیٹیشن وغیرہ، اور جو ہے نا ہائیجین، یہ انوائرمنٹل ایشوز ہے بہت زیادہ، کیونکہ کوالٹی جو ہے پینے کا صاف پانی، وہ بھی یہ بھی ایک ایشو ہے، سینیٹیشن کا پرابلم الگ سے ہے، اور ہائیجین کا پرابلم جو ہے وہ الگ ہے، ایئر پولوشن انڈور اینڈ آؤٹ ڈور۔ Global warming is the long-term heating of Earth. جی بالکل یہی ہے نجف، آپ نے پبلکلی بتا دینا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور ہیلتھ کیئر ویسٹ اینڈ ہیزرڈیس ویسٹ جو ہے، یہ بھی ایک انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ہے، کیونکہ جو بھی ہیلتھ کیئر جتنے بھی ویسٹس ہے، ٹھیک ہے، اس کا پراپر طریقے سے جو ہے نا انسینریٹ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو ڈیفینیٹلی جب اس کی انسینریشن ہوتی ہے تو وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ
ایئر پولوشن کاز کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جو بھی ہے یہ بھی ایک انوائرمنٹل ہیلتھ ایشو ہے. کیمیکل اینڈ پیسٹیسائڈس سب سے امپورٹنٹ، اور اس کا یوز بھی آج کل بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. انوائرمنٹل ہیلتھ امپیکٹ اسسمنٹ اور انوائرمنٹل ہیلتھ اسپیکٹ آف ایمرجنسیز اینڈ ڈیزاسٹر اور فوڈ سیفٹی، یہ جو ہے یہ آج کل کے جو ہے سب انوائرمنٹل ہیلتھ ایشوز ہیں جس پہ ہر کنٹری جو ہے اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے. ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ جو ہے، اب ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ، ہیلتھ کیئر ویسٹ از اے بائی پروڈکٹ آف ہیلتھ کیئر سروسز جنریٹڈ ان ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ پریونشن اور ریسرچ آف ہیومن اینڈ اینیمل ڈیزیز. ٹھیک ہے، اب ہیلتھ کیئر ویسٹ جو ہے آپ کو پتہ ہی ہے ایک بائی پروڈکٹ ہے جو ڈائگنوسٹک ٹریٹمنٹ اور پریونشن اور ریسرچ ہیومن اور اینیملس کے اوپر جب ریسرچ وغیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے. اب اس کو بھی جو بائی پروڈکٹ ہے اس کو بھی ہم یا تو اس کی انسینریشن کر سکتے ہیں، موسٹلی انسینریشن ہی ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، کچھ ملکوں میں اس کو ڈمپ کیا جاتا ہے، لیکن لوگ اس کو انسینریٹ کر کے اس کو دوبارہ سے اس کو کچھ جگہوں پہ اس کا ری یوز بھی ہوتا ہے. اب اس کا انوائرمنٹ پہ جو ہے وہ نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. تو this include non-hazardous waste known as domestic solid waste. جی نجف، آپ سے میں نے پوچھا تھا کہ گلوبل وارمنگ اور گلوبل ڈیمنگ میں ڈفرنٹ کیا ہے. سمپل الفاظ میں 2 لائن میں بتا دو بس کافی. اچھا، اب ہاسپٹل ویسٹ میں اور جو ہے نا ہم نے نان ہیزرڈیس مطلب ہیزرڈیس جو ہے وہ انفیکشس اور نان انفیکشس ٹائپ کے جو ویسٹ ہوتے ہیں ہمارے جو جنریٹ ہوتے ہیں، تو نان ہیزرڈیس ویسٹ میں جو ہے وہ ڈومیسٹک سالڈ ویسٹ وغیرہ اور یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. ہیزرڈیس ویسٹ میں جو ہے نا شارپس بلڈی پارٹس وغیرہ ہے، کیمیکلز، فارماسیوٹیکل، میڈیکل ڈیوائسز اینڈ ریڈیو ایکٹیو مٹیریل، یہ ساری جو ہے نا یہ ہیزرڈیس سبسٹانس میں یوز ہوتے ہیں جو ہمارے ہاسپٹل ویسٹ میں آتے ہیں. Most of the waste 75 to 90% being generated through activities of healthcare providers in general, non-risk waste, and the remaining approximate 10 to 25% is considered hazardous. جو non hazardous ہے وہ 75 to 90%، اور جو ہمارے پاس 10 to 25 جو ہے دوسرا جو ہے گلوبل ڈیمنگ جو ہمارے شروع میں ایک دو دوسرے تیسرے سلائیڈ پہ ہیں، میں نے بتا دیا. سمپل دونوں میں سمپل ڈفرینس ہے بس. اچھا، تو ہمارے جو ہیزرڈیس ویسٹ جو ہے جو نان ہیزرڈیس وہ 75 to 90% جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے نان ہیزرڈیس، اور جو 10 to 25% جو ہے اس کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں ہیزرڈیس. اور وہ کیا کرتا ہے؟ کریٹ ویرائٹی آف ہیلتھ رسک. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی وہ ہیزرڈیس ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ہیلتھ جو ہے رسک اس کو کریٹ کرے گا. The lack of proper and up-to-date legislation, regulation, and appropriate standard for prevention and control of environmental health risk and hazard are considered as a major obstacle for enforcement and provision of environmental safeguard. ٹھیک ہے، اب lack of proper and updated legislation. ٹھیک ہے، کوئی پراپر رولس ریگولیشنز یا اپڈیٹڈ جو ہے ریگولیشن کوئی بھی یا اپڈیٹ کوئی اسٹینڈرڈ ہے وہ کوئی نہیں ہے پریونشن کے لیے، اس کے انوائرمنٹل ہیلتھ رسک اور ہیزرس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور یہ ایک بہت ہی زیادہ بڑا آبسٹیکل ہے. ٹھیک ہے، جو ہمارے انوائرمنٹ کو ہم اس کو سیف گارڈ کر سکے، اس کو بچا سکے. تو کوئی بھی لا
یا کوئی بھی اپڈیٹڈ جو ہے وہ اسٹینڈرڈز اگر اس کو یوز کیا جائے تو ہم اپنے انوائرمنٹ کو کافی حد تک بچا سکتے ہیں. جی سولر سسٹم سے ریڈیشن وغیرہ ہے وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ Furthermore, there is a strong need for development of skilled professional and administrative manpower to properly execute the monitoring and surveillance role of the health sector in water quality, safety and protection, prevention of health hazard, and preventing from poor sanitation, improper solid waste management, poor food safety, major air pollution, including indoor and hazard from healthcare waste and other sources. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے جو ہے ڈیولپ اسکل پروفیشنلز جتنے بھی ہیں اس کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ہے وہ کام کر سکے اور ان چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر سکے, اس کی مانیٹرنگ کر سکے اور اس کو ایوالویٹ کر سکے کہ آیا کہاں پہ ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور کہاں پہ اس ہمارے سے ایک نیگلیجنسی ہوتی کس چیزوں میں. واٹر کی کوالٹی, سیفٹی اور پروٹیکشن کے لیے, مطلب انوائرمنٹ میں انوائرمنٹ کو جتنے بھی چیزیں ہیں جو انوائرمنٹ کو پلوٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا, جب صحیح کہہ رہی ہو. اب جو آپ نے بتایا نا, ٹھیک ہے, کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اس کی وجہ سے زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ انکریز ہوتا ہے, لیکن جو گلوبل ڈیمنگ ہم نے بولا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایٹماسفیئر میں کچھ پارٹیکلس, کچھ ایسے مطلب فوگ اور یہ ان چیزوں کی وجہ سے ایک کنڈنسیشن کا عمل جو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں جو مطلب ریز ہے وہ زمین تک نہیں پہنچ پاتے صحیح طریقے سے. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, زمین کا جو ٹمپریچر ہے وہ سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے کولنگ ایفیکٹ ہوتا ہے, اس کو گلوبل ڈیمنگ بولتے ہیں. صرف یہی فرق ہے, باقی آپ نے صحیح بتایا. ٹھیک ہے. اچھا, تو ان چیزوں کے لیے اسکلڈ پروفیشنل اور ان لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ پراپر طریقے سے چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرے اور اس کی سرویلنس کرے. ٹھیک ہے. ہیلتھ ہیزرڈ کو مطلب پراپر طریقے سے انسینریشن کرنا, امپراپر سالڈ ویسٹ کی مینجمنٹ کے لیے, پور فوڈ سیفٹی میجرمنٹ کے لیے, ایئر پولوشن اور ہیزرڈ فار ہیلتھ کیئر ویسٹ اینڈ ادر سورسز. ٹھیک ہے جی, یہ جتنے بھی چیزوں ہیں اس کی سرویلنس ہو سکے, اس کو مانیٹر کر سکے اور پراپر طریقے سے اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے تاکہ ہم اپنے انوائرمنٹ کو بچا سکیں. تو اس کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے. There is a dire need to establish environmental department units at national, provincial and district level as a first step for advancing the environment health improvement action. اب انوائرمنٹ ہیلتھ جو ہے اس کی امپرومنٹ کے لیے ہمیں اسٹیبلش کرنا ہوگا ڈپارٹمنٹس کو. ٹھیک ہے, نیشنل وائز یا پروونشل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ. ٹھیک ہے, تاکہ وہ ان چیزوں کی لک آفٹر کر سکے جو ہم نے آگے پہلے سلائڈ میں, تاکہ اس کی سرویلنس ہو سکے اور اس کی مینٹیننس ہو سکے, اس کو ایگزیکیوٹ کر سکے اس پلاننگ کو. جی کسی کا کوئی کوشچن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور مجھے اٹینڈنس کے لیے بتا سکتے ہیں. جی اب سب اٹینڈنس دے دیں. جی سر, اپنا پریزنٹ دے دیں, میں لگانے لگا.
غلام فاطمہ. فاطمہ ایمن آپ کہاں گئی تھی ابھی تک؟ ہاں جی ٹھیک ہے، اوکے، اٹینڈنس ہو گیا سب کا، جو بھی تھے. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ. میرے ساتھ نہیں